بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے علمی یا عملی میدان میں کوئی مشکل پیش ہو تو کوئی عجیب نہیں، چونکہ مخلوق کی طاقت و اختیارات محدود ہیں۔ لہٰذا جب کسی کو کوئی ضرورت یا حاجت پیش آئے، خواہ وہ حاجت بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہو یا بالواسطہ کسی بندے سے ہو، تو ایسی مشکلات و حاجات کے لیے ہمیں ایسی ذات کا سہارا لینا ہوگا جس کے سامنے کوئی مشکل نہ ہو، جس کی طاقت و قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کو، خواہ وہ نبی ہو یا رسول ہو، صحابی ہو یا ولی ہو، مشکلات و مصائب کا سامنا ہوتا ہے، اور جو خود مبتلائی مشکل ہو وہ کسی کی مشکل کشائی کیا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی مشکل اور ضرورت کے وقت اللہ جل شانہ کو پکارا۔ قرآن و حدیث میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ لہٰذا مسلمان صرف اللہ جل شانہ ہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جانتا ہے، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر خوب عاجزی اور خشوع خضوع سے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرے، یقیناً اللہ جل شانہ مشکل رفع اور مائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر خشوع خضوع سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کرے گا، جلد یا بدیر، جیسے اس کی حکمت ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے یا کسی آدمی کی طرف کوئی حاجت ہو تو اس سے چاہیے کہ پہلے وضو اور احسن طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته، ولا ہما الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ بردبار اور بخشش کرنے والے کے۔ پاک ہے اللہ جو مالک ہے عرش و عظیم کا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ان چیزوں کو مانگتا ہوں جن پر تیری رحمت ہوتی ہے اور وہ تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں، اور مانگتا ہوں اپنا حصہ ہر نیکی سے اور بچنا چاہتا ہوں ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میرے کسی گناہ کو بغیر بخشے ہوئے اور کسی حاجت کو جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو بغیر پورا کیے ہوئے نہ چھوڑے۔ اے بہت رحم کرنے والے، رحم کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج کر اور پھر اس کے بعد ان کلمات کو پڑھ لینے کے بعد جو حاجت اور ضرورت ہو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کرے، یقیناً اللہ وحدہ لا شریک اس حاجت اور اس مقصد کو ضرور پورا کرے گا، جلد یا بدیر۔ اپنی مشکلات اور مقاصد کے حل کے لیے صلاۃ الحاجت بہت مجرب عمل ہے۔